اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 37. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین میں اکڑ کر مت چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اچھا یہ بتائیں یہ کون سا حق ہے 5 حقوق میں سے؟ ہم نے 3 حقوق کی بات کی تھی نا، اللہ کا حق، نفس کا اور مخلوق کا. مخلوق کا حق ہے. مجھے تو لگ رہا ہے یہ تو اپنی ذات کا حق ہے میرے اپنے اوپر. یہ انسان کا اپنا حق نہیں ہے کہ وہ اترائے نہ. اور بعض دفعہ ہم کو یہ بھی نظر آئے گا کہ جب ہم اپنی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی دوسروں کی بھی حق تلفی ہوتی ہے اس کے اندر. انسان کی اپنی ذہنی صحت کو دیکھیں کہ جو اتراتا ہے، جو اکڑتا ہے، جو متکبر ہے، وہ اپنی ذہنی صحت کے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے، وہ خود کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے اور وہ خود کتنا انسیکیور ہے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ امیجن کریں کہ ایک اونچا سا نیرو سا پلیٹ فارم ہے، ہاں، اور اس کے اوپر ایک شخص تنہا کھڑا ہوا ہے. وہ سیکیور فیل کرے گا انسیکیور کہ اب گرا اور جب گرا ڈر لگا رہے گا اس کو؟ وہ ڈیفینیٹلی انسیکیور فیل کرے گا. تو یہ جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، یہ متکبر بعض دفعہ اپنی انسیکیورٹی کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ یہ لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز جو گزرے ہیں، ہٹلر جیسے، مسولینی جیسے، اسٹالن جیسے، فرعون جیسے، یہ کیا تھے؟ they were all arrogant proud people. اور اس پرائڈ نے کیا کروایا؟ اپنا ہی جب انہوں نے حق نہ سمجھا تو پھر کیا کروایا کہ لوگوں پر ظلم کروایا اور اپنی ذات پر بھی خودکشی کری. ہٹلر کون سی کوئی بہت اچھی موت مرے. تو یہ بعض دفعہ ہم دیکھیں گے کہ اپنا حق اور لوگوں کا حق وہ بھی اوور لیپ کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے باڈی لینگویج یہاں پر ہمیں بتائی ہے کہ دیکھو تم اکڑ کر زمین میں مت چلا کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، اترانا نہیں. زیادہ تم نارسسسٹ بن کے زندگی مت گزارنا، زیادہ خود پسندی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا. نرمی کے ساتھ رہو، عاجزی کے ساتھ رہو. کہتے ہیں نا بندے بنو بھائی، اللہ کے بندے بن کے رہو. بس نارمل طریقے سے رہو، زیادہ اپنی شان مت سمجھنا. یہ چیز خود دیکھیں انسان کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، جو اکڑا، جس نے خود پسندی اختیار کی، جس کے اندر نارسسزم ہے، اس کو شکایتیں ہوں گی لوگوں سے یا نہیں ہوں گی؟ کس کو ہوں گی مجھے بتائیں؟ ہر وقت اس کو شکایتیں دوسروں سے ہوں گی کہ میں جس سلوک کا، رویے کا حقدار تھا / تھی، مجھ کو وہ لوگوں نے نہیں دیا. میری قدر اتنی نہیں کری جتنی کرنی چاہیے تھی. میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. اس لیے کہ اپنی ذات اتنی اعلیٰ ہے اپنی نظر کے اندر، اپنی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. اپنے آپ سے بڑھ کر کوئی اور اچھا ہی نہیں لگتا. سب سے زیادہ پسندیدہ ہستی کہاں رہتی ہے ان کی؟ آئینے میں رہتی ہے. آئی، می اینڈ مائی سیلف، 3 ہستیاں بہت امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے. تو اس خود غرضی کے ساتھ، اس تکبر کے ساتھ تو کبھی بھی ذہنی سکون نہیں ملے گا انسان کو. آزما کے دیکھ لیں، جتنا ہم دوسروں پر ہلکے ہوتے ہیں اتنا ہی اپنے لیے بھی ہم ہلکے ہوتے ہیں. انسان کچھ نہ سمجھے، کبھی کوئی خیال شیطان ڈالے کہ تم بھی کوئی ہستی ہو تو چٹکی لیں کہ میں کیا، میری کیا حیثیت ہے، ہوا ہے ہمارے. تو اپنے آپ کو کم کر کے رکھیں، دبا کے رکھیں اپنے نفس کو، مت تکبر آنے دیں تاکہ اپنے آپ کو پرسکون رکھ سکیں. کسی نے اگر مجھ کو دیکھ کر سلام نہیں کیا تو سو واٹس دا بگ ڈیل؟ کون سی میں کوئی ایسی کسی دنیا کی پریزیڈنٹ ہوں کہ ہر ایک کھڑا ہو کے صاحب سلام کرے گا مجھ کو؟ تو توقعات بھی قابو آ جاتی ہیں. انسان جو ہے وہ پرسکون رہتا ہے الحمدللہ، کوئی اس کے اندر انسیکیورٹیز ڈیولپ نہیں ہوتی. تو نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رہنا از دا بیسٹ وے ٹو لیو ان دس ورلڈ. وہ جو ہم نے دعا مانگی ہے نا، ہم نے مسنون دعاؤں میں وہ دعا سیکھی تھی کہ اللہم احینی مسکینا وتوفنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھ کو مسکین بنا کر دنیا میں زندگی دے، اللہ مجھے مسکینی کی موت دے، اور آخرت میں اللہ مسکینوں میں مجھ کو کھڑا کر دے. تو پوائنٹ کیا ہے کہ ایٹیٹیوڈ نہ دکھانا زیادہ.
کہ میں نے یہ کہا تھا تو کیوں نہیں ہوا، اور میرے ساتھ تم نے آخر ایسے کیوں کیا. یہ زیادہ اپنے آپ کو تم امپورٹنس مت دینا. اسی پہ بدتمیزی شروع ہوتی ہے، اسی پر تکبر آتا ہے، سب کچھ یہی ہوتا ہے. اور معاشرے کی بھی صحت اور افراد کی بھی صحت، دونوں کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، ذہنی صحت کے اوپر. تو مینٹل ایموشنل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے عاجزی. انک لن تخرق الارض، کتنے بھی پاؤں مار کر چلو تم تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتے. یہ اسٹمپنگ اسٹمپنگ فیٹ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا، وہ غصے میں اپنا پاؤں مارتے ہیں زمین کے اوپر کہ آئی سیڈ سو، میں نے ایسے کیا. اور یہ ماؤں کا پہلے طریقہ ہوتا تھا کہ بچے ایسی حرکتیں کرتے تھے تو منع کرتی تھیں. یہ بچے کرتے اس طرح ٹینٹرمس تھرو کرتے ہیں نا، بچے اپنے پاؤں مارتے ہیں زمین کے اوپر، تو مائیں منع کرتی تھی کہ نو، آپ ایسے نہیں کریں گے، یہ کام کرنے کا نہیں ہے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور اکڑ کر چلنے میں کوئی پہاڑوں کے برابر تم پہنچ نہیں سکتے. یا بعض دفعہ لوگوں کے چلنے میں ایک انداز ہوتا ہے، ان کے چلنے میں ایک سیلف امپورٹنس ہوتی ہے. وہ کہیں داخل ہوتے ہیں تو وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہیئر آئی ایم، سب کی توجہ ہماری طرف ہو جانی چاہیے. ایک اس طرح کا ایک انداز ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ مت کرو. اور دیکھیں بات ساری کیا ہے کہ اصل تو معاملہ پھر پرسیپشن کا ہے، دل کا معاملہ ہے. دیکھیں دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ دو ہستیوں کی عظمت بیک وقت اس میں رہ سکے. اتنا بڑا دل نہیں ہے ہمارا. ہمارے دل کے اندر ایک ہی ہستی عظیم ہو سکتی ہے، یا خود یا خدا. اگر خود پرستی ہے تو خدا پرستی نہیں ہو سکتی، اور اگر خدا پرستی ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ اکبر ہے، تو آٹومیٹکلی اپنے آپ کو اصغر تو کرنا ہوگا، چھوٹا کرنا ہوگا. تو عزت نفس کے ساتھ، سیلف رسپیکٹ کے ساتھ ماڈسٹی، عزت نفس کے ساتھ عاجزی. یہی دراصل عاجزی ہے. آپ آزما کے دیکھیں، اپلائی کریں، دیکھیں کتنے سارے احکامات ہم پڑھ چکے ہیں نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا سے لے کے قضا ربک اللہ تشرک بی شیئا. کیا تھا وہ قضا ربک کہ اللہ نے فیصلہ کیا کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، ٹھیک ہے، اس سے بات شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد سارے احکامات آتے چلے گئے. یہ عاجزی کے بغیر ناممکن ہے، نہیں ہو سکتے. کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہو سکتی اگر انسان کے اندر نرمی نہیں ہے، اپنی غلطی ماننے کی صلاحیت نہیں ہے. اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھے گا تو کس کی بات مانے گا؟ پھر اللہ سے بھی سپیریئر سمجھتا ہے انسان اپنے آپ کو، جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو جتنے احکامات پیچھے گزرے ہیں، والدین کی عزت کرنا، غریبوں پر رحم کرنا، مسکینوں پہ خرچ کرنا، جن سے مخالف کے ساتھ حیا کا معاملہ کرنا، وعدہ توڑتے ہوئے شرم آنا، دھوکہ دیتے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے شرم محسوس کرنا، یہ سب چیزیں عاجزی کی وجہ سے آتی ہیں. اگر عاجزی نہیں ہے ان پہ عمل نہیں کر سکیں گے. تو کہا کہ یہ اچھا، اور یہ حیا آتی ہے انسان کو اپنے آپ کو ڈسپلے کرنے میں. انسان نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنوں. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، سینٹر آف اٹینشن بننا چاہتے ہیں ہر حال میں، کہ ساری توجہ میری ذات کی طرف رہے. جس کے اندر عاجزی ہوگی وہ چاہے گا کہ سب کی توجہ دوسروں کی طرف رہے، لوگ میری بات نہ کریں، میری زندگی ڈسکس نہ ہو، میری ذات ڈسکس نہ ہو. تو وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. ہاں کوئی پوچھ لے تو انسان بتا دے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو موضوع بنا کر تقریریں نہیں کری تھیں کہ میں تو یوں ہوں، میں تو یہ سوچتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں. آپ نے نہیں کیا، لوگوں نے پوچھا، آپ نے بتایا. ظاہر آپ تو معلم تھے، آپ کا تو کام تھا بتانا. اور جب غلطی کرتے دیکھا تو بتایا. اکا دکا آپ کو یہ حدیث میں الفاظ ملیں گے کہ میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. وہ بھی کب آپ نے کہا؟ جب آپ کو کسی کی غلطی کی اصلاح کرنی تھی، جب لوگوں نے اپنی طرف سے تقوی کا غلط معیار بنا لیا تھا، ان کو اعتدال میں لانے کے لیے پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تم سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، شادیاں بھی کی ہیں میں نے. پھر آپ نے کہا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت اچھی نہیں لگتی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا اب سبق یہ ہے میرے آپ کے لیے کہ اپنی ذات کو ڈسکس نہیں کرنا، اس کو نمایاں نہیں کرنا، نہ فیس بک پہ، نہ انسٹاگرام پہ، نہ مجلس میں اور نہ محفل میں. اب تو ورچوئل مجلسیں بنی ہوئی ہیں نا ساری، اور اس میں پھر اپنی کامیابیوں کا ڈسپلے کرنا، اپنی ذات کو نمایاں کرنا، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ وہاں پہ ڈسپلے کرنا. کیوں چاہ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟
تاکہ لوگ تعریف کریں, تاکہ لوگ اہمیت دیں, تاکہ لوگ واہ واہ کریں. اور جو یہ دیکھیں مزے کی بات کیا ہے, جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ میری امپورٹنس ہو, میری واہ واہ ہو, جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ جن کو لائکس ملتی ہیں, اتنے فالوورز, جو بھی کوئی بھی بلاگر بنتا ہے یا کچھ بھی بن جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, وہ اس کا ہاسٹیج بن جاتا ہے. اتنی انسیکیورٹی آتی ہے اس سے, ڈپریشن ہونے لگتا ہے کہ اچھا میرے تو فالوورز کم ہو گئے, اچھا اس کی اتنی لائکس اور میری اتنی لائکس. وہ بھی یوٹیوب پہ اپنا لیکچر ڈال رہے ہیں, فلاں بھی یوٹیوب پہ اپنا لیکچر ڈال رہی ہیں, اور وہ کہیں کہ اچھا اس کے تو اتنے سارے ہیں, میرے تو اتنے لائکس ہی نہیں ہیں. دیکھا آپ نے نیتوں کے اندر فطور, اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو پرابلم, اور دنیا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے اندر انسیکیورٹیز, اس کے اندر ڈپریشن, اس میں کمپٹیشن, مقابلہ بازی. ایک مسئلہ, انسان اپنے آپ کو نکال لینا کمپٹیشن سے, مجھے نہیں کرنا کمپٹیشن. جیسے بعض دفعہ ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, ایک گاڑی ہارن کر رہی ہوتی ہے, پیچھے سے ہارن دے رہی ہوتی ہے, کہتے ہیں بھائی تم آگے چلے جاؤ, مجھے کیا پرابلم ہے. بعض لوگ جانے ہی نہیں دیتے اس کو آگے. عام طور پہ ضد آ جاتی ہے نا لوگوں کو, کہتے ہیں ہم تو ہرگز نکلنے نہیں دیں گے آگے, وہ ادھر ٹرن کرتی, وہ گاڑی ادھر لے لیں گے جان بوجھ کے, نہیں نکلنے دیں گے. بھائی ہم لوگ تو کہیں گے کہ بھائی جاؤ, تمہیں بہت جلدی ہے, تم جاؤ, تم 80 90 100 200 کی سپیڈ پہ چلے جاؤ, میرا کیا جاتا ہے اس کے اندر. بھائی ہم تو جس سپیڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں اسی سپیڈ پہ چلائیں گے. لیکن بعض دفعہ یہ انسان جب اس طرح سے اپنے آپ کو اتنا امپورٹنس دے کر اور اتنا نمایاں کرنا چاہتا ہے تو خود ہی کانسیکوینسز بھگتتا ہے, پھر اس کے خود ہی وہ پھر پریشان ہوتا ہے. اور جس کے اندر ایروگنس ہوگا, تکبر ہوگا, اس کا مطلب اس میں حیا نہیں ہے. یاد رکھیں کہ ایروگنس اور حیا یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے, تکبر اور حیا نہیں جمع ہو سکتے. حیا جھکاتی ہے انسان کو, حیا عاجزی لے کر آتی. تبھی تو حیا کو کہا ہے کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خصوصیت حیا ہے, اور حیا نہ رہے تو جو مرضی کرتے پھرو. This is all about modesty. Modesty is all about what? حیا. شرم آئے گی انسان کو, اینڈ آف دا ڈے اپنے آپ سے بھی آنکھ ملانی ہے مجھ کو اور آپ کو. شرم آتی ہے انسان کو اپنے اوپر کہ میں نے کتنی گھٹیا حرکت کی نا, میں نے فلاں کو باتیں سنا دی, میں نے اس کی غیبت کر دی بیٹھ کے, کتنا گھٹیا کام کیا میں نے. اگر حیا نہیں ہوگی تو اپنی ویلتھ کا بھی شیم لیس ڈسپلے کرے گا انسان, کھل کے تبذیر کرے گا, رچ کے کرے گا, کوئی شرم نہیں آئے گی اس کو. اچھا تبذیر کی جب ہم نے بات کی, بہت اس میں ایک امپورٹنٹ بات رہ گئی تھی. اللہ نے کہا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ, اور إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَبِّهِ كَفُورًا. ایسے ہم نے یہ آیت پڑھی تھی نا. دیکھیں تبذیر خالی پیسے میں نہیں ہوتی, تبذیر ریسورسز کے اندر بھی ہوتی ہے, نیچرل ریسورسز میں. جو قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں, ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے. اور ساری دنیا رو رہی ہے آج کل اس چیز کو کہ انسان کی تبذیر سے موسم بدل گیا ہے. کتنے ہی جانور ہیں جو ایکسٹنکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. کلائمیٹ چینج نے کیا کیا چیزیں, کیا کیا خرابیاں پیدا کر دی. اٹس اے ویری ریئل ایشو آف دس ورلڈ. کیوں یہ کیوں ہوا, کلائمیٹ چینج کیوں ہوا؟ انسان کی تبذیر کی وجہ سے. کس طرح ایکسپلائٹ کیا ہے نیچر کو, کتنا مس یوز کیا ہے, کتنا ابیوز کیا ہے نیچر کو. تو اب میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ کمرے سے نکلیں, لائٹیں پنکھا بند کر کے نکلیں. اگر اللہ نے دی ہے وسعت اور گھر میں اے سی لگا ہے, بلا وجہ اے سی کھلا نہ چھوڑیں. باتھ روم کی لائٹ کھلی, کمرے کی لائٹ کھلی, جہاں سے گزرے روشنی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. بھئی اتنا نور پھیلانا ہے تو علم کا نور پھیلا دیں. تو یہ کام کرنے کا نہیں ہے. کہیں ایکسٹرا لائٹ جلے بند کر دیں. وضو کے لیے آپ کو کیا سکھایا تھا, کتنا نل کھولنا ہے؟ بہت تھوڑا سا نل کھولیں, اتنا پانی لیں جتنا کہ بس ضرورت کا پانی ہو. پہلے آپ دیکھیں وہی والی بات ہے نا کہ پہلے مسلمانوں کا پورا مائنڈ سیٹ اسلامک تھا. تو لوگ کیسے نہاتے تھے؟ بالٹیوں میں پانی رکھتے تھے. کبھی بھی بالٹی میں پانی رکھنے کی وجہ سے ایکسٹرا پانی خرچ ہوگا ہی نہیں. پہلے اپنی ٹیمپریچر کے پانی کا انتظار کرتے ہیں, ڈھیر پانی بہتا ہے, شاور میں سے پانی بہہ رہا ہے. پانی باقاعدہ خریدا جاتا ہے. ہم لوگوں سے کوئی پوچھے نا, ڈیفینس والوں سے, پانی کی قدر. اچھا اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے شاور کے نیچے, اللہ جانے کیا سوچ رہے ہیں, بہے جا رہا ہے پانی. اللہ پوچھے گا, یہ اسراف ہے, یہ تبذیر ہے, اتنے پانی کی ضرورت نہیں ہے نہانے میں جتنا کہ استعمال کیا.
وضو میں اتنے پانی کی ضرورت نہیں تھی جتنا کہ پانی استعمال کیا. تو کھانا پینا تمام چیزیں تبذیر نہ کریں, اتنا لیں جتنا کھا سکتے ہیں, کھانا ضائع نہیں کریں. اتنا کھانا دنیا میں پھک رہا ہے کہ کتنا ہی وہ کھانا اگر یعنی کہ وہ کھانا جو پھک جاتا ہے اس کو کوئی اگر سنبھال لے اور لوگوں کے اندر اس کو پھیلا دے, ساری دنیا کھا لے, کوئی بھوکا نہ رہے. سیب ہے ذرا سا خراب ہے, پورا سیب پھینک دیا اٹھا کر, تبذیر ہے, ضائع کرنا ہے چیز کا. تو غذا ہو, پانی ہو, بجلی ہو, گیس ہے, کھانا پکا لیا چولہا بند کر دیں, پہلے سے کھول کے مت چلی جائیں. ہر چیز کو کیئرفلی استعمال کریں, پیسے کو بھی سوچ سمجھ کے استعمال کریں, قدرتی وسائل کو بھی سوچ سمجھ کے استعمال کریں, وقت کو ضائع نہیں کریں, وقت کی تبذیر مت کریں. ایموشنز کے اندر, جذبات کے اندر قابو رکھیں, اعتدال کا رویہ اختیار کریں. تو وہ بھی سب چیزیں پلیز تبذیر کے اندر ہم ضرور دیکھ لیں کہ وہ وہاں آنی چاہیے. تو اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے تکبر کی بات کری تو ہم اس پہ بات یہ کر رہے تھے کہ تکبر اور حیا دل میں ساتھ نہیں رہ سکتے. جس کے اندر حیا ہوگی وہ دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے شرم آئے گی, اس کو قتل و غارت گری نہیں کر سکے گا. جس میں حیا نہیں ہوگی تکبر ہوگا, تو وہ تو پھر دوسرے کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈال دے گا, قتل غارت گری مچائے گا, یتیم کا پیسہ کھا جائے گا. تو عدل اور حیا نہیں ہے, اپنا محاسبہ نہیں کر سکے گا. متکبر لوگ اپنے آپ کو کنسیڈر themselves above the law. ریڈ سگنل توڑنا معمولی بات نہیں ہے, جمپنگ دا لائن معمولی بات نہیں ہے, یہ سب تکبر ہے. اپنے آپ کو above the law سمجھا. باقی لوگ بیوقوف ہیں جو کھڑے ہیں ریڈ سگنل پہ, ان کے لیے ان کے اہم کام نہیں پھنسے ہوئے کیا؟ اور اس تکبر کو پھر آپ دیکھیں کہ پورا ٹریفک رکوا دینا اس لیے کہ ایک انسان ٹریول کر رہا ہے, جسٹ ون پرسن. امیجن کریں آپ, لوگ مر جاتے ہیں ایمبولینسز کے اندر, لوگ عورتوں کے بچے ہو گئے ہیں گاڑیوں کے اندر, رکشاؤں کے اندر, اس لیے کہ وقت پہ نہیں پہنچ سکے اسپتال. کسی کا ایگزام مس ہو گیا, کسی کا انٹرویو مس ہو گیا, ایک شخص کی وجہ سے. ایسی امپورٹنس, یہ جو مونارکی بنائی ہے ہم نے, کیوں بنائی ہے؟ وائی؟ ان کے سر پہ کیا سرخاب کے پر لگے ہیں مجھے بتائیں ذرا. شیئر تکبر ہے, صرف تکبر, نتھنگ ایلس. ایگوسٹک ہیں, اپنے ایگو کو فیڈ کر رہے ہیں, اور ماحول پہ پورا ایسا بن جاتا ہے کہ جو اس کو ایلیویٹ کر کے رکھتے ہیں ایک شخص کو کہ تمہیں تو شان ہی کچھ اور ہے, یو آر ابو دا لا. نہیں, نو بڈی از ابو دا لا. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو متکبر ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چونٹیوں کی شکل میں ان کو اٹھائے گا. انسان ہوں گے چونٹی کے سائز کے, اور آتے جاتے لوگ ان کو روندیں گے. فرعون آئے گا, منی فرعون, منسکیول فرعون, چھوٹا سا, ٹائنی, بہت بڑا سمجھا تھا نا اپنے آپ کو اس نے. چونٹی کے سائز کا اللہ اس کو اٹھائے گا اور لوگ اس کو ٹرمپل کرتے رہیں گے. تو جس کو اس انجام سے ڈر لگ رہا ہے وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر تکبر ہے میرے اندر, اللہ نکال دے, تو اللہ مجھ کو عاجزی عطا فرما دے. تو ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ووکیبلری سے میں کا لفظ نکال دیں. میں نہیں کیا کریں زیادہ. میں ایسی, میں ویسی, میں نے یہ کیا, مجھ کو یہ پسند ہے, مجھ کو یہ نہیں پسند. بعض دفعہ آپ سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا آپ کو کیا پسند ہے, آپ کیوں والنٹیئر کر رہی ہیں انفارمیشن اپنے بارے میں. کسی نے کھانا رکھا میز پر, آپ کو نہیں کھانا مت کھائیں, میں یہ نہیں کھاتی, مجھ کو یہ نہیں پسند. جسٹ کیپ کوائٹ. کوئی نہیں پوچھتا آپ سے یہ تم نے کیا رنگ پہنا ہے, مجھ کو یہ رنگ نہیں پسند. یہ آپ سے پوچھا کس نے؟ بلا وجہ اپنے آپ کو مسلط کرنا دوسروں کے اوپر. یہ لپسٹک کیوں لگائی تم نے, مجھ کو اچھی نہیں لگ رہی, آپ کے لیے نہیں لگائی, سیدھی بات, قصہ ختم. یہ تمہارے بال ایسے کیوں ہیں, آپ کو کیا مطلب. تو لوگوں پہ مسلط ہو جاتے ہیں, اتنا بھاری کر لیتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں پہ کہ دیکھ کے وحشت ہوتی ہے ان کو. اور اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم کو دیکھ کے لوگوں کا دم روکنے لگ جائے کہ آ گئی بس اب روب جمانے کے لیے. یہ بغی ہے. اللہ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اللہ نے منع کیا ہے بغی سے. یہ بلینگ ہے, بغی, بلی کرنا دوسروں کو, ان کو انڈر کانفیڈنٹ کرنا. بعض لوگ دوسروں کی ایگوز پر فیڈ کرتے ہیں لٹرلی. کینیبلزم نہیں ہوتا جیسے بعض انسان دوسرے انسانوں کو کھاتے ہیں, ایسے بعض لوگوں کا ایگو جو ہے نا وہ کینیبلسٹک ہوتا ہے. وہ جب تک دوسروں کو بیش نہ کر دیں, ان کو نروس انڈر کانفیڈنٹ نہ کر دیں, اپنی نظروں میں ذلیل حقیر نہ کر دیں, ان کو چین نہیں آتا.
تو اللہ نے منع کی ہے کہ مت اتراؤ تم اپنے پر. تم نے سمجھا کیا ہے اپنے آپ کو؟ مٹی سے تو بنے ہو, حقیر پانی کی بوند سے تو اللہ نے بنایا ہے تم کو. مٹی سے بنے ہو اور مٹی ہو جاؤ گے. اترانا کس بات پر ہے تمہارا اتنا زیادہ؟ سمجھا کیا تم نے اپنے آپ کو؟ کبھی اتراہٹ آیا نا کسی خوبی کی وجہ سے, اور لیکن اتراتا کون ہے؟ جس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے, تبھی تکبر ہوتا ہے نا. کوئی حسن ہے, کوئی عقل ہے, کوئی ذہن ہے, کوئی شہرت ہے, کوئی مقام دے دیا, کوئی محبت مل گئی ہے کسی کی. اور جن شوہروں کی محبت ملی ہوتی ہے بعض بیویوں کو کہ اللہ بچائے ان کے اترانے سے, تو میرے میاں نے مجھ کو یہ دیا, ہمیں نہیں دیکھنا خدا کے واسطے. میرے میاں مجھ کو یہ کہتے ہیں, ہمیں نہیں سننا. مجھ کو سویٹی کہتے ہیں, مجھے سویٹ ہارٹ کہتے ہیں, ہمیں کیوں سنا رہی ہیں آپ؟ ہمیں نہیں سننا ہم آپ کو کیا کہتے ہیں. لیکن بتانا بھی ضروری ہے. ان کو مزہ آتا ہے کہ دوسروں میں احساس کمتری پیدا کریں کہ تمہارے میاں تم کو تھوڑی اتنا چاہتا ہے, تم تو ہو ہی نہیں اس قابل. تم شکل دیکھو اپنی, میں ہوں اس قابل. اور مردوں کا, پھر مردوں کا پیسے میں دکھاوا ہوتا ہے کہ یہ نوکری ہماری, اتنی تنخواہ کلیئر تو نہیں کہتے, 6 فگر سیلری. اب ہم تو یونٹ 10 100,000 گننے میں ہی ہم تو رہ جائیں. ہم جیسے جن کا میتھ اچھا نہیں ہے, ہم تو 6 فگر تک پہنچ بھی نہیں پاتے. وہ کہہ کے آگے گزر چکے ہوتے ہیں. او یہ تو میں نے, اچھا وہ فلاں جگہ ہم گئے تھے, ہاں وہ تو ہم نے ویکیشن پر ہم نے $1,00,000 خرچ کر دی, بڑی سستی ویکیشن ملی. ہم کی شکل دیکھ رہے ہیں بیٹھے کہ واہ بھائی یہ پرس ہی تو بہت سستا ملا مجھ کو. اچھا یہ جوتا, یہ مرد اسٹاکس کی اور نوکری کی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بیچ میں جیسے کہ وہ نیم ٹیکنگ ہوتا ہے نا کہ اچھا ہاں وہ میرا تو فلاں, وہ جو ہے نا فلاں, فرسٹ نیمز لے لیں گے کہ کسی جگہ کا پریزیڈنٹ, کسی جگہ کا پرائم منسٹر, اس سے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. ہم نے تو نہیں پوچھا آپ کا کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, لیکن بلا وجہ مسلط کرنا انفارمیشن کو دوسروں کے اوپر. اسی لیے پلیز میں کو نکال دیں, مجھے اپنے بارے میں نہیں بتانا, یہ فیصلہ کر لیں. میں کسی مجلس میں اپنا ذکر نہیں کروں گی. اب آپ نے لکھ لیا, آپ جیسے لکھ رہی ہیں کہ اچھا میں نہیں کہنا. اب کوئی پوچھ رہا ہے, آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ اب تو مشکل پڑ گئی. اب میں تو کہنے سے منع کر دیا, تو اب کیا کہیں گے پھر؟ آپ کو تو آپ یہ کہیں گے نا میں نے کھا لیا, اس کے علاوہ آپ کیا کہہ سکتی ہیں؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی ذات کو نمایاں نہیں کرنا. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کو اچھا نہیں لگتا, بالکل نہیں اچھا لگتا. جب بھی مجلس محفل میں بیٹھیں ہم دوسروں کو اہمیت دیں. ان سے پوچھیں کیا حال ہے آپ کا, طبیعت کیسی ہے آپ کی, کیا کر رہی ہیں آپ آج کل. وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ میں پڑھ رہی ہوں. پوچھیں تو بتا دیں, نہیں پوچھیں تو رہنے دیں, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر تکبر ہے بھی تو کنٹرول ہو جائے گا. ایک دفعہ کنٹرول ہو جائے چلا بھی جائے گا, اللہ نے چاہا. یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے, متکبر کے اپنے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہے. ان کو ہر وقت شکایت ہی رہتی ہے کہ لوگوں نے میرے شایان شان سلوک نہیں کیا میرے ساتھ. میں آئی تھی, کھڑا ہو جانا چاہیے تھا, سب کو آ کے مجھے سلام کرنا چاہیے تھا. اور بعض دفعہ بزرگوں کے اندر یہ تکبر آ جاتا ہے, ہر ایک سے شکایت, تم ملنے نہیں آئے, تم نے سلام نہیں کیا, تم نے بچوں کو نہیں بھیجا میرے پاس. یہ کانسٹنٹلی یہ رہتا ہے نا, یہ بھی تکبر ہے. ہمیں ایسا بزرگ نہیں بننا. اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے ساتھ بزرگی عطا فرمائے. آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ بھی بڑی گہری بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اتنے سارے ڈونٹس ہم کو بتائے ہیں کہ یہ نہیں کرنا. دیکھیں سارے جو ہے نا, لا تخفو, لا تمشی, لن تخرق الارض, لن تبلغ الجبال, لا تقربوا مال الیتیم, فلا یسرف فی القتل, لا تقتلوا النفس, لا تقربوا الزنا. There are a lot of don'ts. نہیں کرو, نہیں کرو, نہیں کرو. اور پھر کہ ناپ تول کو تم صحیح رکھو. کچھ ہمیں ڈوز بھی ملتے ہیں. تو اتنے سارے احکامات اللہ نے دیے, اور پھر اینڈ میں کیا کہا, کلو ذالکا. یہ ذالکا بوت کے لیے ہے. ذالکا ہم کو پتہ ہے دور کا اشارہ ہے کہ اس سے دور, ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے تم کو. دے آر ناٹ گڈ فار یو, یہ نہیں کرنا تم. اور کیا کانا سیئہ, ان کاموں کی برائی اللہ کے ہاں بڑی مکروہ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کاموں کا برا پہلو اللہ کو اچھا نہیں لگتا. تو کیا اکڑ کر چلنے میں کوئی اچھا پہلو بھی ہے؟
کیا کین دیر بی اے نیڈ، از دیر اے نیڈ آف دی آر کہ انسان اکڑ کر چلے یا والدین کی بات نہ مانے؟ کیا ایسا ہے؟ جی ہاں بالکل ہے، اٹس پاسبل کہ آپ کو ضرورت پڑ جائے اکڑ کر چلنے کی، آپ کو ضرورت پڑ جائے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی. تو بعض کاموں میں سے کچھ کا اہتمام کرنا پڑے گا ایٹ اے سرٹن ٹائم. احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ابو دجانہ کو دی رضی اللہ عنہ کو. ابو دجانہ کے ہاتھ میں وہ تلوار آئی. ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی جنگ میں شریک ہوتے تھے تو ایک لال پٹی نکال کر اپنے سر پر باندھ لیا کرتے تھے، بینڈاناز ہوتے ہیں نا اس طرح سے. انہوں نے وہ پٹی سر پر باندھی، تلوار ہاتھ میں لی اور خوب اکڑ کر چلنے لگے. حالانکہ اللہ نے کیا کہا، وَلْ تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، خوب اکڑ کر چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے لیکن اس موقع پہ پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن دیکھ رہا ہے، اس پر اسلام کا رعب جمانا ہے، اس وجہ سے اللہ کو اچھی لگی وہ چال ان کی. پھر یہ کیا کہا اللہ نے کہ دیکھو تم خرچ کرنے میں اعتدال رکھنا، نہ ہاتھ گردن سے باندھ کے رکھنا، نہ بالکل کھلا چھوڑ دینا کہ سارا تم خرچ کر ڈالو. بیچ کی راہ پہ چلنا. تبوک کے موقع پہ تو ابو بکر سارا سامان لے کر آ گئے تھے، کچھ بھی نہ چھوڑا تھا انہوں نے، کچھ نہ بچایا تھا. لیکن اللہ کو بہت اچھا لگا، وہ نیڈ تھی نا اس وقت، دیٹ واز اے نیڈ آف دی ایئر، یہ کرنا چاہیے تھا اس وقت تو کیا انہوں نے. یعنی کرنا چاہیے تھا سے کیا مطلب کہ جو ابو بکر کا درجہ تھا، جو توقعات تھیں ان سے، اس توقع کو انہوں نے پورا کیا. جو اللہ نے معیار ابو بکر صدیق کے لیے رکھا تھا، ابو بکر صدیق اس معیار کو پورے پہنچ گئے، پورے اترے. بدر کے میدان میں کفار مسلمانوں کو ختم کرنے آ گئے تھے. ادھر باپ تھا ادھر بیٹا تھا، تو کیا کیا مسلمانوں نے؟ رشتہ داریوں کا لحاظ رکھا تھا کیا؟ نہیں، انہوں نے پھر رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں رکھا. اس وقت ہر بھی کافر کسی رشتے ناطے کا پاس نہیں رکھتا، اس کا بھی حق باقی نہیں رہتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی آئے تھے جنگ میں اور کہا تھا بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو کہا تھا کہ ابا جان بدر کے دن آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا. ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی قسم تو میری تلوار کی زد میں آیا ہوتا نا میں تجھ کو نہ چھوڑتا. لیکن اللہ نے یہاں کیا کہا ہے کہ ذی القربہ کا خیال کرنا ہے، لیکن ایٹ ٹائمس نہیں کر سکتا خیال. اگر وہ حربی کافر بن کر آ گئے ہیں تو نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح والدین اگر شرک کا حکم دیں گے تو نہیں کہنا مان سکتے ان کا. تو چند ایکسیپشنز ہیں، ایکسٹریم حالات میں گنجائش نکل سکتی ہے کہ ان ڈوز کو ہم چھوڑ دیں اور ڈونٹس کو چھوڑ دیں. ایٹ ٹائمس کرنا پڑے گا، یہ حکمت چاہیے اس کے لیے. فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور دیکھ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. تو اللہ نے کیا کہا ہے اس کو؟ حکمت کا خزانہ. یہ جو احکامات یہاں دی ہیں اور سورہ بقرہ میں پڑھا تھا ہم نے کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دی اللہ تعالیٰ نے. تو حکمت باقاعدہ مانگنی چاہیے اللہ سے، اللہ مجھے حکمت دے، اللہ مجھ کو وزڈم دے، اللہ مجھ کو سمجھ بوجھ دے، اللہ مجھ کو کامن سینس دے. تو جتنے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر احکامات دیے ہیں وہ سب کے سب اخلاقی ہیں. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا کہ شرک نہ کرنا. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، کیا عجیب بات ہے، تمہارے رب نے تم کو تو بیٹوں سے نوازا اور اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبان سے نکالتے ہو. یہ خصوصی شرک تھا مکے والوں کا جس کا کہ یہاں پر ذکر کیا گیا. ایک دفعہ سب سے بڑے گناہ کی بنیاد ڈال دی شرک کی، اس کے بعد تمام گناہوں میں ملوث ہوتے چلے گئے جن سے کہ یہاں روکا گیا ہے.
ایک دفعہ سن کا احساس ہو جائے انسان کو, گناہ کا احساس ہو جائے, سن کا احساس ہو جائے تو کرائم بھی قابو آ جاتا ہے. گناہ اور جرم دو الگ الگ چیزیں. سب سے بری بات یہ ہوگی کہ جن چیزوں کو اسلام نے کبیرہ گناہ کہہ کر اور ان پر حد جاری کری ہے, جن کو اللہ نے کرائم کہا ہے, جن گناہوں کو, ان کو ڈی کرمنلائز کر دیا جائے. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. تو شرک کو انہوں نے حلال کر لیا تھا اپنے لیے, اور اس نے پھر اتنے سارے انڈے بچے دیے کہ ان کے اندر بے حیائی بھی پیدا ہو گئی, ظلم بھی پیدا ہو گیا, تحفظ جان, تحفظ نسب بھی خطرے میں پڑ گیا, اور 10 مسئلے کھڑے ہو گئے. تحفظ مال نہ رہا, یتیم کا مال کھانے لگ گئے. وہ ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ فجر میں, تاکلون التراث اکلا لما, تم وراثت کھا جاتے ہو جمع کر کے ساری. اس حال کو پہنچ گئے تھے. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ شرک سے. تو پورا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنی باتیں یہاں ڈسکس ہوئی ہیں یہ سارے اخلاقی قوانین کے طور پر ڈسکس ہوئی ہیں, اور ہم بات کر چکے ہیں موریلٹی کی کہ کتنی اہم چیز ہے وہ. یہاں کسی حد پنشمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور اخلاقیات کا براہ راست تعلق ایمان سے ہے. اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو حکومت کی سطح پر اس کے بارے میں لیجسلیشن ہوگی. اگر ایمان نہیں ہے تو جس طرح آلو پیاز بکتے ہیں, جیسے کہ وہ لیگلائزڈ ٹریڈ ہے آلو پیاز کا بکنا, اسی طرح انسانوں کے جسموں کو کموڈٹی بنا کر بیچا جائے گا, خریدا جائے گا. انسان اپنی محنت بیچتا ہے, جسم نہیں. یہ نئی طرح کی غلامی ہے, ہمیشہ سے رہی ہے, اور اب تو باقاعدہ جیسے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتائے, باقاعدہ یہ سب شروع ہو چکا ہے. سوشل مورل رسپانسبلٹی کا احساس ہونا ضروری ہے. اگر تو ان قوانین کو, مورل قوانین کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو کوئی سوشل مورل رسپانسبلٹی کا احساس نہیں ہوگا. والدین بوجھ لگیں گے, بلکہ بوڑھوں معذوروں کی جان لینے کے لیے اسسٹڈ سوسائڈ کے قوانین بنائے جائیں گے, جو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں لیگلائز طور پہ بنا دیے گئے ہیں. اور نام کیا دیا ہے؟ اسسٹڈ سوسائڈ. اور مرسی کلنگ, اس کا نام دیا مرسی کلنگ. مرسی کلنگ کیا ہے کہ کوئی بوڑھا ہو گیا ہے یا ٹرمینلی ال پیشنٹ ہے, چلو بوڑھا نہیں تو ٹرمینلی ال ہے, اس کی جان لے لو. وہ کہے کہ میری جان لو, کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں, ویل پل دا پلگ آن یو, یا ہم تم کو زہر دے دیتے ہیں, یا کوئی ڈرگ تم کو دے دیتے ہیں جس سے کہ تم مر جاؤ گے. اللہ نے منع کیا, تم کسی جان کو قتل نہیں کر سکتے, کسی بیمار کی تم جان نہیں لے سکتے. تو یوتھنیسیا اس کو کہتے ہیں. تو یوتھنیسیا کو تو قانونی درجہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں رائٹ ٹو لیو تو الگ چیز ہے, رائٹ ٹو ڈائی ہونا چاہیے. دیکھیں ایسے شیطان نے کنفیوز کیا. رائٹ ٹو لیو تو لے لیا, رائٹ آف لائف تو لے لیا فیٹس سے اور انسانوں سے, اور رائٹ ٹو ڈائی ان کو دے دیا. دے ڈونٹ ہیو دیٹ رائٹ. ہیومن فنڈامنٹل رائٹس کے اندر رائٹ ٹو ڈائی نہیں آتا. یہ اللہ کا حق ہے, اللہ موت دیتا ہے. جس نے زندگی دی ہے صرف وہ موت دے گا. کوئی خودکشی نہیں کر سکتا, کوئی خودکشی میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا. قتل کرو یا خودکشی کرواؤ یا خودکشی کرو, کوئی حق نہیں کسی کو. کتنا ظلم کیا ہے دیکھیں. پھر لوگوں میں سے حیا کا احساس مٹ جائے گا اگر ان چیزوں کو نہیں رکھیں گے. سب سے پہلے خاندان کا ادارہ ٹوٹے گا. خاندان اور چار دیواری کی حفاظت ہٹ جائے گی تو جو ولنریبل فیکٹر ہے سوسائٹی کا, جو ولنریبل سب سے زیادہ کمزور یا سمجھے کہ غیر محفوظ سب سے زیادہ جو طبقات ہیں وہ عورتیں اور بچے ہیں. سب سے زیادہ ان پر زد پڑے گی آ کر. اور جب بے حیائی پھیلے گی تو مرد رجال بننے کے بجائے وہ پریڈیٹرز بن جائیں گے, شکاری بن جائیں گے, شکاری درندے. کسی عورت کسی بچے کو نہیں چھوڑیں گے, جس پر ہاتھ پڑ گیا اس کو وہ لے لیں گے. جیسے جانور ہوتے ہیں, نہ ان کی نظر میں حیا ہوگی اور نہ ہی کوئی خدا خوفی بچے گی ان کے اندر. معاشرہ نہیں رہے گا انسانوں کا, وہ لا آف دا جنگل ہوگا, گلہ بن جائے گا جانوروں کا. خود غرضی, نفسا نفسی, کوئی ایموشنل کوشچن نہیں بچے گا. سب کہیں گے بھائی نیوکلیر فیملیز, خود غرضی, اپنی ذات کی فکر ہے, رشتہ داروں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ خود نمٹیں بھوگتے ہیں.
اور جب اس طرح ایموشنل کوشچن ہٹ جائیں گے پھر طرح طرح کی ذہنی بیماری، انگزائٹی اور تنہائی کا احساس اور لونلی کراؤڈز، اور پھر اس معاشرے کے اندر قتل بھی ہوگا، خودکشیاں بھی ہوں گی. جب زنا بڑھے گا تو انفینٹیسائڈ ضرور بڑھے گی. زنا کے ساتھ قتل تو ہے ہی لازم. زنا کے اوپر کتنے قتل ہوتے ہیں؟ بوائے فرینڈ نے گرل فرینڈ کے دوسرے بوائے فرینڈ کو قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو کر دیا، یہ سب ہوتا رہے گا. پھر انوانٹیڈ پریگننسیز ہوں گی، پھر وہ اس کو ڈیل کریں گے، پھر ابارشن کو لیگلائز کرنا پڑے گا. دھوکہ دے کر پیسہ بٹورنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں گے، ٹرسٹ ہٹ جائے گا آپس میں سے. اوپر سے غضب یہ کہ ظالم جابر سفاک لوگوں کو رول ماڈل بنایا جائے گا، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. سیریل کلرز ہیں، ریپسٹس ہیں، ان پر ناولز ہیں، کتابیں ہیں، موویز ہیں، اور وہ ملینئرز، ان کی فین میل آتی ہے جیلوں کے اندر ان قاتلوں کی. ان کو لوگ خط لکھتے ہیں کہ کاش ہم آپ جیسے بن سکیں، اور پھر ناولز لکھ لکھ کر جس کو نہیں بھی طریقہ آتا اس کو بھی سکھاتے ہیں کہ قتل کیسے کرو اور فراڈ کیسے کرو تم. تو ان کو شہرت دیتے ہیں موویز بنا بنا کر، کرائم کو آنر کرتے ہیں، بے حیائی کو بولڈ اور کانفیڈنس کا نام دے دیتے ہیں، اور پھر اللہ سے ڈرنے والوں پر، نبیوں رسولوں پر ہنسنے لگتے ہیں. وہ احمق لگتے ہیں، وہ ان کو بے وقوف لگتے ہیں. اور جب پانی سر سے اونچا ہونے لگتا ہے، جو ہو رہا ہے، تب ہوش آتا ہے. تو جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام سے جڑے ہوتے ہیں، وہی ان خطرات سے ان ٹچ رہتے ہیں، انہی خطرات کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں وہ کہ ہاں یہ واقعی جینوئن خطرے ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے. اور جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کے کلام کو بھول گئے، وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں. اور دنیا دراصل ان خرابیوں کے اندر بہت آگے نکل گئی ہے، واپس آتے آتے ٹائم لگے گا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ورلڈ اوور irrespective آف ریلیجن اینڈ irrespective کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے یا فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے، احساس پیدا ہو رہا ہے. وہ تو گناہوں میں بہت آگے نکل گئے ہیں نا، بغاوت میں اور اللہ کے ڈیفائنس میں اور ان تمام گناہوں میں جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا، وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. لیکن اب وہ سوچ رہے ہیں، ایک لمحہ فکریہ ان کے ہاں پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں بچے ہونے چاہیے، اب وہ کہہ رہے ہیں شادی ہونی چاہیے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بڑے بوڑھوں کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، ہمیں ماں باپ کا خیال خود کرنا چاہیے. اب ان باتوں پہ وہ سوچ رہے ہیں. ہم جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم جب تک ان کی مکھی پر مکھی مار کے جب تک اس کھڈے میں نہیں گریں گے، ہمیں بھی چین نہیں آئے گا. ہمیں کیوں نہیں عقل آتی کہ ہم اس تباہی کے راستے کو چھوڑ کر ابھی سے اپنی اصلاح شروع کر لیں، ابھی سے بریک لگا دیں. لیکن سب سے بڑا اس میں جو رول ادا کرنا ہے ان ویلیوز کو انگرین کرنے میں، وہ اسکولوں کو کرنا ہے، ٹیچرز کو کرنا ہے. اور پھر 100 افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ بے خبر ٹیچرز ہیں. اللہ کو وہ کیا جواب دیں گے، وہ کیا جواب دیں گی کہ آپ نے پورے معاشرے کو تباہی کے راستے پہ لگا دیا. آپ نے کوئی مورل ایتھکس نہیں پڑھائے ان کو، آپ نے کوئی حیا ان کو نہیں سکھائی، آپ نے کوئی تمیز ان کو نہیں سکھائی. اس لیے کہ جب وہ بچہ 5-6-7 گھنٹے اس ماحول سے رہ کر آتا ہے، بعض دفعہ ریلیجس پیرنٹس کی بات بھی انفیکٹو ہو کے رہ جاتی ہے. اٹس جسٹ فالنگ آن ڈیف ایئرز. وہ سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، ایسا ماحول بنایا اسکول میں انہوں نے. تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ٹیچرس کی. اور اگر آپ کورس کرنے کے بعد کہیں ٹیچر لگ سکتی ہیں، پلیز جائیے اور ٹیچر بنیے، اسکولوں میں جائیے. ایک شخص سارے کام نہیں کر سکتا، اور ایک ہی کام ساروں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے کیا سیکھا ہے؟ نکلیں نا، روشنی پھیلائیں معاشرے کے اندر، جائیں جا کے اسکولوں میں پڑھائیں، زندگیاں سنواریں. فزکس پڑھائیں اور ساتھ ایتھکس پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں ساتھ ایتھکس پڑھائیں، انگلش لینگویج پڑھائیں، شیکسپیئر پڑھائیں اور ایتھکس پڑھائیں. رومیو جولیٹ کے انجام سے عبرت دلائیں کہ فائدہ کیا ہوا، خودکشی کر لی دونوں نے نا. اور جولیٹ کی عمر کیا آتی ہے اس میں؟ 13 سال، 13 ایئرس. تو شیکسپیئر پہ تو کبھی اعتراض نہ ہوا ان کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 اعتراض کرنے کھڑے ہو گئے. تو ان چیزوں کو پھر ہمیں ہینڈل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو ان چیزوں کا احساس پیدا ہو رہا ہے، اور اس احساس کے ساتھ ہی قدر آ رہی ہے
اللہ کے کلام کی کہ ہم کن تباہیوں کو ہم نے دعوت دے لی ہے. اور بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ فرسٹ ورلڈ تھرڈ ورلڈ کنٹری کی تقسیم کو چھوڑ کے اگر ہم ریلیجن کی تقسیم پر آئیں تو ریلیجس طبقہ ہی اس احساس کو جگا رہا ہے. اس میں کرسچنز بھی شامل ہیں, وہ بھی بہت سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی زنا چھوڑ دو, بچے قتل کرنا چھوڑ دو, والدین کا خیال کرو, بے ایمانی مت کرو, اللہ کو یاد کرو, انسان کے بچے بنو. اور مسلم اسکالرز بھی بہت کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے, قرآن کا بھولا سبق یاد دلا رہے ہیں لوگوں کو. باقی انسانوں کے لیے بھی پیغام ہے اور ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ہمیں تو ادا کرنی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم وہی بہترین امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. ہمیں تو نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے. چوائس نہیں ہے میرے آپ کے پاس, وی ہیو ٹو ڈو دس, کوئی مانے یا نہ مانے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو سابقون الاولون میں شمار کر لے, ہم پائنیئرز بن جائیں, ہم اس پروسیس کو, موومنٹ کو اسپیئر ہیڈ کرنے والے بن جائیں, ہم امام بن جائیں. تو امام تو ہمیشہ آگے رہتا ہے, پیچھے والے سارے صدقہ جاریہ ہی بنیں گے انشاءاللہ. اور سوچے کن کن طریقوں سے ہم اپنے اندر اور ارد گرد کے ماحول میں توحید, عدل اور حیا, ان تین چیزوں کا احساس ہم کیسے اجاگر کر سکتے ہیں. اللہ نے یہ احساس اجاگر کیا. ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی, مدینے کی اسلامی ریاست کا قیام نہیں ہوا تھا. پہلے اخلاقی حس جگائی, اس کے بعد پھر اس کو قانونی تحفظ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. اگر فطرت کی پکار نہیں پہچانتا انسان, میرا قانون کبھی فائدہ نہیں دے گا, کوڑے لگانا کبھی فائدہ نہیں دے گا, نیور, جب تک فطرت کی پکار نہ ہو. اس کے لیے ایک اویئرنیس کیمپین چاہیے. ایک زمانے میں ہمارے ہاں پاکستان میں اس کا سیر کا نظام ہوتا تھا نا, 1 سیر 2 سیر, اس کو کنورٹ کیا تھا کلو گرام کے اندر. مجھ کو اب تک یاد ہے ٹی وی پہ وہ ایڈ آتا تھا, ناپ تول کا آشاری نظام. مہینوں انہوں نے پہلے ایڈورٹیزمنٹ دیے تھے, کیمپین چلائی تھی, لوگوں کے ذہن کو پہلے ایڈریس کیا تھا کہ وہ اس نظام کو ایکسیپٹ کریں, سمجھایا تھا اس کے کیا فائدے ہیں, کیسے یہ نظام لے کے چلنا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹ کیا. لوگوں نے قبول کر لیا آرام سے. کافی دنوں پہلے ایک ایڈ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ کچھ بچے کھڑے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر, پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ایک ہی اسکول کے بچے ہیں. اب جب وہ جا رہے ہیں تو سڑک پر کھڑے بچے ان کو ویو کرتے ہوئے وہ بچے چلے گئے گاڑی میں. وہیں انہوں نے ایڈ روکا اور کہا کہ اچھا نہ ہوتا تو ان کو بھی گاڑی میں بٹھا لیتے. اس طرح کی کوئی چیز تھی. یہ اویئرنیس ہے نا, ایمپتھی, سمپتھی. کچرا پھینکا, وہیں انہوں نے اس کو فریم کر دیا, کہا کہ آپ نے نیچے پھینکا, بہتر تھا کہ یہاں نہ پھینکتے. تو اس طرح کی چیزوں سے پہلے کیمپیننگ کرنی ہوگی کہ حیا کیسے کیسے لائی جا سکتی ہے. یہ عقل مند طبقے کا جو ہماری انٹیلیجنسیا ہے اس کا کام ہے. تو 2 پہ بہت بڑی ذمہ داری ٹیچرز اور میڈیا. ٹیچرز اور میڈیا جو میڈیا لے کے چل رہے ہیں ان سے اللہ پوچھے گا. یہ ملا ہیں قوم کے اور ٹیچرز ملا ہیں قوم کی. خالی قانون ہم کہتے ہیں نا, بس اسلام کا قانون نافذ کر دو, بس اسلامی سزائیں نافذ کر دو, ہوگا کوئی اس طرح سے کبھی بھی بہتری نہیں آئے گی. کوئی نہ کوئی بچ نکلنے کا لوگ راستہ تلاش کر لیں گے, لوپ ہول تلاش کر لیں گے. تو پہلے یہ احساس دلانا کہ اس میں میرا تحفظ ہے. پہلے پانی کوئی بوائل کر کے نہیں پیتا تھا, رائٹ. انہوں نے کیا دکھانا شروع کیا, مائکروسکوپ کے نیچے کے دیکھیں بغیر بوائل ہوئے پانی میں یہ جرمز ہیں. صابن کا ایڈ آتا ہے نا, وہ دکھاتے ہیں کہ ہاتھوں پر کتنے جرمز لگے, تو اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد کہتے ہیں کتنے صاف ہو گئے, 99.9% جرمز چلے گئے. تو جو دیکھ رہا ہے امپیکٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر. اپنے فائدے کے لیے ہاتھ دھوئے گا, ڈنڈے کے زور پہ نہیں دھلوا سکتے ہاتھ. اب ڈنڈے کے زور پہ پانی بوائل نہیں کروا سکتے کسی سے جب تک اپنا فائدہ اس کو نظر نہیں آئے گا اس کے اندر. ہم شریعت پہ زبردستی ڈنڈے کے زور سے عمل نہیں کروا سکتے جب تک لوگوں کو خود احساس نہ ہو کہ اس میں میرا فائدہ ہے. تو میجورٹی ایکسیپٹ کرے گی, پھر جو بغاوت کرنے والے فسادی ہیں ان کو پھر شریعت ڈیل کر لے گی ان سے. ان کے ہاتھ کاٹ کے, ان کو قتل کروا کے, ان کو کوڑے لگوا کے وہ مائکرو مائنورٹی ہینڈل ہو جائے گی جو فساد مچا رہی ہے. لیکن سارے انسانوں کو قتل کرنا تو بچے گا کون, کس پہ شریعت نافذ کریں گے. ساروں کے ہاتھ کاٹ دیں گے تو کام کون کرے گا. اسلام یہ تھوڑی چاہتا ہے, تو ڈیٹرنٹ ہے خالی, اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت مجھے لگتا ہے کام کرنا ہے,
لوگوں کو بتانا کہ اسلام تمہاری اپنی ضرورت ہے، اٹس یور نیڈ، یہ تمہاری حفاظت ہے، تمہارا تحفظ ہے، اس کے اندر تمہاری سیکیورٹی ہے، تمہارا بھلا ہے اس میں، یہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں انشاءاللہ. اور پھر قوانین کو دل و جان سے ایکسیپٹ کریں گے. تو ذہن سازی کر کے پھر قانون بنائے جاتے ہیں، اور بنیادی حیثیت ایمان باللہ کو حاصل ہے. ایمان مضبوط کریں. شرک سب سے بڑا کرپشن ہے، روٹ آف آل ایولز ہے. تمام خرابیوں، جتنی خرابیاں ہیں ان کی جڑ بنیاد اسی کے اوپر ہے. پھر شجر خبیثہ بن جاتا ہے پورا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی سارے کام. تو کسی نے کہا ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، بہت کام کرنے کا ہے. بیٹھ کیسے سکتے ہیں میں اور آپ؟ تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میری صلاحیتیں ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے لے اپنے دین کا. کتنے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا انشاءاللہ.